لیکن ایک عمل اور بھی ہے، آپ حیران ہوں گی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شفاعت ملنے کے بعد پھر کون سا عمل رہ گیا پیچھے؟ مزہ تو ہے کہ آپ کے ذمے لگائیں کہ اس کو حدیثوں سے ڈھونڈو، پھر آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ اس کو ڈھونڈنا بھی کتنا کام ہے۔ لیکن چلیں، آپ دور قریب سے چل کے یہاں آ گئی ہیں، اور عورت جب آتی ہے تو دنیا دار لوگ بھی اس کا اکرام اور احترام کرتے ہیں، لہذا ہم بھی آپ کا احترام کرتے ہیں اور آپ کو وہ عمل بتا دیتے ہیں۔ سنیے اور دل کے کانوں سے سنیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ حدیث مبارکہ ہے جس کو منذر رضی اللہ عنہ نے روایت کیا، یہ صحابی ہیں، اور یہ حدیث مبارکہ طبرانی شریف میں بھی ہے، مجموع الزوائد میں بھی۔ ایک دعا ہے، رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد نبیا۔ اس کو یاد کر لیں اور اس کو صبح کے وقت، فجر کے وقت 3 مرتبہ پڑھ لیا کریں۔ اس پر اجر کیا ملے گا؟ سبحان اللہ، حدیث کو پڑھ کے دل باغ باغ ہو جاتا ہے، دل خوش ہو جاتا ہے، اور جی چاہتا ہے کہ زندگی کے آخری دن تک ہم اس عمل کو کرتے رہیں، کبھی چھوڑیں گے نہیں۔ کیا اجر ملا؟ منظر اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی اسلام نے فرمایا کہ جو شخص اس آیت، اس فقرے کو دن میں 3 مرتبہ پڑھے گا، میں اس کو ہاتھ پکڑ کر جنت میں داخل کرنے کا ذمہ دار ہوں گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ واقعی اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حق ادا کر دیا۔ یہ تو ہماری کوتاہیاں ہیں، ہماری نالائکیاں ہیں، ہم ان اعمال کو کرتے نہیں اور پھر سر پہ گناہوں کے بوجھ بڑھاتے جا رہے ہیں، شیطان کے ہاتھوں بے وقوف بنے پھرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں سمجھ عطا فرمائے اور ہمیں اپنی زندگی سنت کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی ان نعمتوں کو اللہ تعالیٰ سے مانگیں۔ اللہ تعالیٰ سے نعمتیں مانگنا، اس عمل کو دعا کہتے ہیں، اور اس عاجز کو آج دعا مانگنے کے لیے ہی بلایا گیا ہے۔ تو دل میں خیال آیا کہ دعا سے متعلق ہی کیوں نہ چند باتیں کہہ دی جائیں۔ ممکن ہے کہ اگر یہ بات سامعین کے سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے اللہ تعالیٰ سے صحیح انداز سے دعائیں مانگی تو یقیناً ان کا فائدہ ہو جائے گا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا، الدعاء مخ العبادہ، دعا عبادت کا نچوڑ ہے۔ جیسے کسی چیز کی کریم ہوتی ہے نا کوئی، تو یوں سمجھے کہ دعا عبادت کا مغز ہے۔ اور دوسری حدیث پاک میں فرمایا، الدعاء هو العبادہ، کہ دعا ہی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں جب کوئی بندہ دعا مانگتا ہے، اور جو نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہوتے ہیں۔ چنانچہ ارشاد فرماتے ہیں، من لم یسأل اللہ یغضب علیہ، جو بندہ دعا نہیں مانگتا اللہ تعالیٰ اس بندے سے ناراض ہوتے ہیں۔ آج ہم مخلوق سے تو بہت کچھ مانگتے پھرتے ہیں اور ہمیں ڈھنگ اور طریقے بھی آتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے مانگنے کے طریقے آج ہم نہیں سیکھ پائے۔ چنانچہ مخلوق کے مانگنے میں اور اللہ رب العزت سے مانگنے میں چند بنیادی فرق ہیں۔ ذرا توجہ سے بات سنیے گا۔ پہلی بات تو یہ کہ مخلوق سے اگر آپ بار بار مانگیں تو مخلوق ناراض ہوتی ہے۔ آپ دوست سے ایک دفعہ کوئی چیز مانگیں وہ دے دے گا، دوسری دفعہ مانگیں دے دے گا، تیسری دفعہ موڈ بنا لے گا، چوتھی دفعہ بولنا چھوڑ دے گا، اور 5ویں دفعہ آپ سے تعلق توڑنے کا اعلان کر دے گا کہ یہ کیسا آدمی ہے، ہر وقت مانگتا ہی رہتا ہے۔ تو مخلوق سے بار بار مانگو تو مخلوق ناراض ہوتی ہے، جبکہ اللہ رب العزت کا معاملہ عجیب ہے۔ بندہ ایک دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں،
2 دفعہ مانگے وہ دیتے ہیں، جتنی بار مانگے اتنی بار دیتے ہیں، بلکہ جو بندہ ہر چیز اللہ سے مانگے، ہر وقت اللہ سے مانگے، اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنا ولی اور دوست بنا لیتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ہمارا ایسا بندہ ہے کہ ہمارے سوا کسی اور سے یہ مانگتا ہی نہیں۔ ایک دوسرا فرق یہ ہے کہ اگر ہم مخلوق سے کوئی مانگے تو کئی مرتبہ دے تو دیتے ہیں مگر غصے میں آ کے دیتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی ڈرائیونگ کر رہا ہے، والدہ بھی پاس بیٹھی ہے، اب کسی جگہ ریڈ لائٹ پر اس نے گاڑی کو روکا تو ادھر سے کوئی فقیر بھی آ گیا، اس نے ونڈو گلاس کو کھٹکھٹایا تو اس نے اشارے سے کہہ دیا کہ بھئی معاف کر دو، مگر مانگنے والے بھی بڑے مستقل مزاج ہوتے ہیں، وہ پھر مانگتا ہے، وہ پھر مانگتا ہے، حتیٰ کہ آپ کو غصہ آتا ہے کہ یہ جاتا کیوں نہیں۔ اتنے میں آپ کی والدہ کہہ دیتی ہے کہ بیٹا اسے کچھ دے دو۔ اب ماں کے کہنے کی بنا پر آپ اپنی جیب سے 2 روپے نکال کر دیتے تو ہیں، مگر کتنی غصے والی نظروں سے اس فقیر کو دیکھتے ہیں، اور دیتے ہوئے یوں کہہ رہے ہوتے ہیں کہ جیسے بھائی لو اور دفع ہو جاؤ۔ تو دیا بھی مگر غصے سے دیا، بوجھ سمجھ کے دیا، مگر اللہ تعالیٰ کا معاملہ اور ہے، بندہ اس سے جتنا بھی مانگے، جب بھی مانگے، اللہ تعالیٰ کبھی بھی ناراض ہو کر نہیں دیتے، بلکہ ہمیشہ بندے کو پیار سے دیا کرتے۔ بہت ساری مائیں بچوں کو اچھی ریز کرنے کی کوشش تو کرتی ہیں، ان کو چاہیے کہ ان کے لیے دعائیں بھی کریں، اس لیے کہ ماں کی دعا اللہ تعالیٰ کے ہاں بہت جلدی قبول ہو جاتی ہے، بہت جلدی قبول ہوتی ہے۔ ایک نوجوان نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، مجھ سے فلاں بڑا گناہ سرزد ہو گیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جاؤ اپنی والدہ سے دعا کرواؤ، تمہاری والدہ کی دعا کی وجہ سے اللہ تمہارے گناہ کو معاف کر دیں گے۔ یعنی ماں کی دعا اتنی اہم کہ نبی علیہ السلام نے ان کو سکھایا کہ ماں سے دعا کرواؤ گے تو اللہ تمہارے اتنے بڑے گناہ کو بھی معاف فرما دیں گے۔ چنانچہ اندلس کے ایک بڑے عالم گزرے ہیں، بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ علیہ، وہ فرماتے ہیں کہ میں ایک دن اپنے اسٹڈی روم میں بیٹھا تھا، ایک نوجوان عورت آئی اور وہ زار و قطار رو رہی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تمہارا کیا مسئلہ ہے؟ اس نے کہا کہ میرا بیٹا جو ہے جوان العمر تھا اور اس کو دشمن پکڑ کے لے گئے ہیں، اور اب وہ کہتے ہیں کہ اس کو اگر چھڑوانا ہے تو اتنے اتنے پیسے دو۔ میرا خاوند فوت ہو چکا ہے اور میں اکیلی ماں ہوں، تو اب میرے پاس اتنے پیسے نہیں کہ میں بچے کو چھڑوانے کے لیے پیسے دے سکوں۔ اب اس کی ایک ہی صورت ہے کہ یا تو میں اپنا گھر بیچوں، لیکن اگر میں گھر بیچ دوں گی تو میں پھر کرائے کے گھر میں کیسے رہوں گی، کیسے کرایہ کو پے کروں گی، اور اگر گھر نہیں بیچتی تو میرا بچہ چھوٹ کے نہیں آتا اور میں بچے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی، میرا دل بے قرار ہے۔ یہ بتا کہ اس نے رونا شروع کر دیا۔ تو بقی الدین ابن مخلد رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے جب اس کی بے قراری کو دیکھا تو میں نے کہا کہ اچھا پھر ایسے ہے کہ ہم آپ کے بچے کے لیے دعا تو کر سکتے ہیں نا، اگر پیسے کی ارینجمنٹ نہیں کر سکتے۔ اس نے کہا ہاں دعا تو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ میں دعا کرتا ہوں اور آپ آمین کہنا۔ چنانچہ میں نے بچے کے لیے رو رو کے دعا کرنی شروع کر دی کہ اللہ اس کو دشمنوں سے نجات عطا فرما، اس کو آزادی عطا فرما، اور ماں بھی رو بھی رہی تھی اور ماں اس پر آمین آمین بھی کہہ رہی تھی۔ وہ کہتے ہیں کہ عجیب بات کہ اس کے بعد ماں کے دل کو تسلی ہو گئی اور وہ چلی گئی۔ ایک ہفتے کے بعد وہ اپنے اس نوجوان بیٹے کو لے کر میرے پاس آئی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ کیا تم نے بیٹے کو چھڑوانے کے لیے گھر بیچا تھا؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پیسے دیے تھے؟ اس نے کہا نہیں۔ میں نے کہا پھر تمہارا بچہ چھوٹ کیسے گیا؟ اس نے کہا کہ میرے بچے سے خود سٹوری سننے کے ہوا کیا۔ تو میں نے بچے کو کہا کہ بچے مجھے سٹوری سناؤ۔ بچہ کہنے لگا کہ میں جیل میں تھا اور میرے پاؤں میں موٹی موٹی زنجیریں ڈالی گئی تھی لوہے کی، تو میں ایک دن بیٹھا ہوا تھا، اٹھ کے میں چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ زنجیر ٹوٹ کے نیچے گر گئی،
تو میں نے اپنے انچارج کو بتایا، انچارج نے ایک مکینک کو بلا لیا کہ بھئی دیکھو یہ زنجیر کیوں ٹوٹی ہے۔ تو مکینک حیران ہوا کہ ممکن ہی نہیں کہ یہ زنجیر ٹوٹ سکے، یہ اتنی موٹی اور اتنی مضبوط تھی اور لوہے کی تھی، یہ کیسے پاسبل ہوا کہ یہ ٹوٹ جائے؟ چنانچہ انہوں نے مجھے بلیم کیا کہ تم نے جان بوجھ کے اس کو توڑا ہے۔ تو میں نے کہا کہ بھئی میرے پاس کوئی چیز نہیں کہ میں اس کو توڑ سکوں، یہ خود بخود ٹوٹ گئی ہے۔ خیر اس زنجیر کو انہوں نے ریپیئر کروا دیا اور اس کا جو ٹوٹا ہوا پرزا تھا اس کی جگہ انہوں نے نیا پرزا اس میں ڈال دیا۔ کہتے ہیں کہ تھوڑی دیر کے بعد پھر میں اٹھ کے کسی کام کے لیے چلنے لگا تو میں نے دیکھا کہ وہ زنجیر پھر ٹوٹ گئی۔ پھر میں نے اپنے جو ہے وہ سپروائزر کو بتایا تو سپروائزر نے پھر مکینک کے آفیسر کو کہا کہ آخر یہ زنجیر بار بار کیوں ٹوٹ رہی ہے۔ اب جو مکینک تھا اس کا آفیسر بھی آیا چیک کرنے کے لیے کہ آخر ایک ہتھکڑی بار بار کیوں ٹوٹتی ہے۔ تو جب اس نے آ کے دیکھا تو اس نے کہا کہ پاسبل ہی نہیں ہے کہ یہ ہتھکڑی ایسے ٹوٹ سکے۔ جب اس نے یہ کہا تو ان کا ایک سینئر ترین بندہ وہاں موجود تھا، وہ مجھ سے کہنے لگا کہ مجھے بتاؤ کہ تمہارے گھر میں تمہاری ماں ہے؟ تو میں نے کہا ہاں ہے۔ تو وہ کہنے لگا کہ مجھے لگتا ہے کہ تمہاری ماں تمہارے لیے دعائیں کر رہی ہے، اس وجہ سے تمہاری یہ زنجیر بار بار ٹوٹ جاتی ہے، اور اگر اللہ تمہاری زنجیر کو توڑ رہا ہے تو ہم کیوں تمہیں قید میں رکھیں، جو ہم تمہیں آزاد کرتے ہیں۔ انہوں نے بغیر کسی پیسے کے اس بچے کو آزاد کر دیا اور بچہ اپنی ماں کے پاس واپس آ گیا اور اللہ نے ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ امام بخاری رحمۃ اللہ کے حالات میں لکھا ہے کہ بچپن میں ان کی آنکھوں کی بینائی زائل ہو گئی تھی، نابینا ہو گئے تھے، مگر ان کی والدہ نے اللہ سے دعا کی اور اللہ نے ان کی والدہ کی دعا پر ان کی بینائی کو دوبارہ عطا فرما دیا تھا۔ تو ماں اپنے بچوں کی نیکی کے لیے اللہ سے دعائیں بھی مانگتی رہے۔ بہرحال اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ماں کو بنایا ہے ایک نمونہ کے طور پہ کہ میرے بندو، اگر تم میری رحمت کا دنیا کے اندر پریکٹیکل منظر دیکھنا چاہتے ہو تو ایک ماں کو دیکھ لو کہ ماں اپنی اولاد سے کتنی جو ہے رحیمیت کا معاملہ کرتی ہے، اس کی مامتا کیسی ہوتی ہے۔ چنانچہ ماں کو اولاد سے اتنی محبت ہوتی ہے، اپنا سب کچھ قربان کر دیتی ہے اور اس قربانی کو وہ سمجھتی نہیں ہے۔